آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافع فرحت ہادیہ کی شمارہ اگست 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عزم مصمم، اور اس کے رائٹر ڈاکٹر احمد عروج مدثر ہیں۔ کچھ الجھنیں، کچھ مشکلات اور پریشانیوں کے ہجوم میں وہ سوچتے سوچتے خیالات کی دنیا میں گم تھا۔ کبھی اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور پھر کچھ گنگنانے کی آواز فضا میں تھرکنے لگتی۔ زبان سے دبے دبے الفاظ کچھ یوں سمجھ میں آتے: عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ لگتا تھا کہ کسی بڑی مہم کو وہ سر کرنا چاہتا ہے، ایک چیلنج کا سامنا ہے، کسی مشن کی تکمیل کا منصوبہ اس کے دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ اچانک تخیلات کے پردے پر ایک بزرگ کی پرچھائی نمودار ہوئی۔ مسئلہ ایک زمین کا تھا جسے بزرگ نے خرید لیا تھا۔ جگہ ناہموار تھی، ساتھ ہی زمین کا اسٹیٹس کلیئر کرنا تھا۔ بزرگ کی اپنی زندگی جگہ کو ہموار کرنے میں لگی رہی، اسے ہموار کر کے اپنے بچوں کو سونپ دی اور جگہ لینے کا مقصد بتایا کہ بیٹا اس پر علامت سکون بنانا ہے۔ بچوں نے تعمیری کام شروع کیا، بنیادیں کھودی گئیں، پھر ستون کو کھڑا کر دیا گیا کہ بچوں میں طرح طرح کے اختلافات پیدا ہونے لگے۔ روشن دان ادھر ہو، کمرہ وہاں ہو، آنگن یہاں ہو۔ لمبی بحث کے بعد بنیاد کے گڑھوں اور کالم میں تبدیلی کی گئی، پھر بنیاد سے دوبارہ کام شروع ہوا۔ پیسے ختم ہو گئے، کچھ وقت انتظار کرنا پڑا، پھر کام شروع ہوا۔ بڑے بیٹے نے کچھ نئی تجاویز رکھی، چھوٹے نے کچھ نیا پلان تیار کیا۔ کام کبھی شروع ہوتا، کبھی بند ہو جاتا۔ بچے جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گئے۔ ایک فلور بن چکا تھا، لیکن مقاصد کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ اب زمام کار 3 بچوں کے بچوں پر آ گیا اور چھوٹا بیٹا اب قائد بن گیا۔ نئے نئے منصوبے پیش ہوتے رہے، بدلتے ہوئے حالات میں سب کچھ بدلتا گیا۔ جوں توں کام آگے بڑھا، نئے دور کا نیا انداز آیا اور مہنگائی کی مار نے مارا۔ آپسی تنازعات رونما ہونے لگے۔ بھتیجوں کے درمیان چچا ہمیشہ ایک بات بار بار دہراتے: ہم ایسے، ہم ویسے، تم نئے ہو، یہ مقصد، یہ کام، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ بھتیجے یہی کہتے کہ چچا مقصد وہی ہے، علامت سکون، کام حکمت سے کرنا ہے۔ آخر کام پھر دھیمی رفتار کا شکار ہوا، پھر تنازعات پیدا ہوئے اور کام رک گیا۔ بڑے بھتیجے کا بڑا بیٹا اب جوان ہو گیا تھا۔ اس نے عزم کیا علامت سکون کو آگے بڑھائے گا۔ اس پلاٹ پر گھاس پھوس اگائی تھی، گندا پانی جمع ہو گیا تھا۔ بظاہر علامت سکون ملامت زندگی نظر آ رہا تھا۔ لوگ خاندان پر باتیں کر رہے تھے، خاندان کے کچھ لوگ راہ فرار اختیار کر رہے تھے، کچھ خاندان کی منصوبہ بندی پر ہی سوال کھڑے کر رہے تھے، کچھ باعزم تھے، بے خوف و خطر کام میں لگے رہے۔ گھاس صاف کرنے میں کئی دقتیں آئیں، سانپ نکل آئے، جن کی بکریاں چارہ کھا رہی تھیں وہ ناک بھوئیں چڑھا کر آئے۔ ایک صاحب لاٹھی لے کر گالیاں دینے لگے کہ بکریوں نے تمہارا کیا بگاڑا، یہ تو ان کی چراگاہ بنی ہے برسوں سے۔ علامت سکون سے اپنے مفادات کی تکمیل کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جو باعزم تھے اور اپنے مشن کے لیے ڈٹے رہے، گھاس کاٹی گئی، گندے پانی کی نکاسی کا نظم کیا گیا اور علامت سکون کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ دوبارہ کام شروع ہوا، منزلیں بنتی چلی گئیں، امید یقین میں بدل گئی کہ اب تو واقعی علامت سکون تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اب افراد خاندان کا انتشار ختم ہونے کو ہے، سب ایک جگہ آ جائیں گے۔ کافی عرصے دراز کے بعد اس بزرگ کی چوتھی پیڑھی کامیابی کی زینت طے کر رہی تھی۔ بھتیجے کا بیٹا جو کبھی عالم شباب میں تھا، اب بزرگ نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا جواں سال بیٹا کہہ رہا تھا: ابا جان، آخر پردادا کی زمین پر خاندان کا علامت سکون کا خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی گیا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری وراثت ہے، من چاہے انداز میں رہنا چاہتے تھے۔ کبھی کبھی آوازیں انتہائی بلند ہو جاتی، کبھی دلوں میں خراش آتی تو کبھی خون جلتا۔ بظاہر علامت سکون تعمیر ہو گیا تھا، لیکن سکون پانے والے اور سکون دینے والے کی تربیت باقی تھی۔ اب تربیت پر کام شروع ہوا۔ تعمیری کام سے زیادہ مشکل کام تربیت کرنا تھا۔ دل بدلنا، سوچ بدلنا، رویہ بدلنا، انداز بدلنا۔ پلاٹ پوری تعمیر ہو چکی تھی، مقصد کے حصول کے لیے اب مشکل ترین کام شروع ہوا۔ خاندان کی کئی نسلیں گزر گئیں اور نئی نسل مقصد کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ کوئی نیا مقصد نہیں، وہی مقصد، وہی کام جو بزرگ نے شروع کیا تھا۔ وقت بہت لگتا ہے، توڑنا آسان ہے، بکھیرنا آسان ہے، گھر سے اختلاف والے افراد کو باہر نکالنا آسان ہے، دل کو ٹھیس پہنچا کر اپنی مرضی چلانا آسان ہے، من مرضی سے مقصد کو پانے کا بھرم پالنا آسان ہے، لیکن دل بدل کر مقصد حاصل کرنا، سوچ بدل کر مقصد حاصل کرنا، رویہ بدل کر مقصد حاصل کرنا،
انداز بدل کر مقصد حاصل کرنا مشکل ہے لیکن پائیدار ہے۔ وقت لگتا ہے، گھر کے افراد تیار ہوں گے اور علامت سکون نہیں مرکزی سکون بن جائے گا۔ یہ عزم اسے تھا، یہی عزم اسے مستقل مصروف رکھتا۔ اب وہ اس دنیا سے گزر چکا تھا، نئی نسل کا نیا نوجوان اب خاندان کا قائد بنا۔ اسی عزم کو آگے بڑھانے کے عزم کے ساتھ اسی نظام تربیت کو زمانے سے ہم آہنگ کرتے ہوئے، بنیادی اقدار پر مبنی تجدید کرتے ہوئے وہ نوجوان اپنی بزرگی تک کام کرتا رہا۔ مقصد کو حاصل کرنے والے جمع عزم افراد کی تیاری کی تبدیلیاں آئیں، نئے شناخت بنی اور پلاٹ کا اسٹیٹس کلیئر نہیں تھا۔ ایک نیا چیلنج سامنے آیا، تربیت کو یقینی بنانا، تربیتی یافتہ افراد کے جذبے کو باقی رکھنا اور خاندان کے نئے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ پلاٹ، ہاں وہی پلاٹ جسے بزرگ نے خریدا تھا، جو ناہموار جگہ تھی، جسے ہموار کر کے تعمیری کام شروع ہوا تھا، جس کے اسٹیٹس کا مسئلہ تھا۔ اس اسٹیٹس کو کلیئر کروانا ایک چیلنج تھا، لیکن عزم مصمم تھا کہ یہ محاذ بھی سر ہوگا۔ آخر بزرگ کی نیک نیتی کی وجہ سے ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں، مشکلات اور رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ علامت سکون اب مرکزی سکون تھا۔ اس تخیل کے کینوس پر منظر بدل گیا، عزم جوان ہو گیا، حوصلہ پختہ ہوا کہ عزم مصمم ہو تو ہمارے ارادے بھی عملی شہادت کے نمونے بن کر ابھریں گے انشاءاللہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔